موضوع الدرس في بيان المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. يا أيها الذين آمنوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل في من قبلكم فيمر حلا قبلكم يتعبد ويعتذر الناس فألقته امرأة غبية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة فقد دخل بابا فطفقت كلما دخل بابا أغلقت دونه حتى أفضى إلى امرأة وزية عندها غلام وباتية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسكت كاسا وقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حارث بن حشام اپنے والد حشام سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء داماد النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا. انہوں نے فرمایا کہ بھائیوں اجتنبوا الخمر شراب سے بچا کرو، اس کے قریب نہ جاؤ. فإنها أم الخبائث، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک آدمی تھا، وہ بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا،
اور لوگوں سے بالکل منقطع ہو کے علیحدہ رہتا تھا. تو ایک عورت تھی، وہ بڑی گمراہ تھی، لیکن اس کا دل آ گیا اس بندے پر. فأرسلت الیہ جاریتہا، اس عورت نے اپنی باندی کو بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ، اس بزرگ کے پاس، اور اس سے کہو کہ آپ کو میری مالکن نے بلایا ہے، کسی مسئلے میں گواہی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے مسئلہ پوچھنا ہے. فدخل معها، چلے گئے اس کے ساتھ. جب اس کی حویلی میں داخل ہوئے، کلما دخل بابا اغلقته دونه، وہ جو اندر داخل ہوتے تو اس کی جو غلام کا نیزہ تھی، جاریہ تھی، فوراً وہ دروازہ بند کر دیتی. حتی افضا الی امرأة وزیة، ایک کمرے میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑی خوبصورت عورت ہے، اور اس کے پاس اس کا غلام بھی ہے، اس کے ہاتھ میں شراب پلانے کی سراہی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کی قسم کسی گواہی شواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میرا دل آپ پہ آ گیا ہے. میری ایک درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے میرے بدن کو اپنائیں اور میرے ساتھ مباشرت کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، بہت بڑا گناہ ہے. اس نے کہا اچھا ایک بات یاد کریں، یا تو مجھ سے زنا کرو یا پھر اس غلام کو قتل کرو یا پھر یہ ایک پیالہ شراب کا پی لو. ان تین چیزوں میں کوئی بات چنو، اس کے علاوہ تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. اس اللہ کے بندے نے اپنے عقل سے سوچا کہ بھئی قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو میں شراب پی لیتا ہوں، یہ معمولی بات ہے، اس سے میں گناہ تو یہ بھی ہے، لیکن قتل کے مقابلے پر اور زنا کے مقابلے پر تم نے سمجھا کہ یہ ہلکی چیز ہے، اب جان تو بچانی ہے. تو انہوں نے وہ شراب پی لیا، اور شراب کا جیسے جیسے نشہ چڑھتا گیا وہ کہتے گئے زیدونی زید مجھے، اچھا اور دو اور دو. یہ بدبخت جب منہ کو لگ جائے تو پھر اس سے آدمی سیراب نہیں ہوتا. تو وہ دیتے گئے اور اس کا نشہ جب حد سے بڑھ گیا تو اس نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ جماع کیا، زنا کیا. اس نے کہا دیکھو اب اس غلام کو تو پتا ہے نا کہ تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو مار ڈالو ورنہ تمہارے خلاف گواہ بنے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو لہذا شراب پینے کے بعد شراب کا گناہ بھی ہو گیا، زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خبردار شراب سے بچا کرو. فإنها لا تجتمع الایمان ابدا، شراب جو ہے اور شرابی جو ہے پینے والا وہ اور اس کے اندر ایمان کٹھے نہیں رہ سکتے. لازم یا شراب چھوڑے گا یا ایمان سے نکلے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے جب انسان کو ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور عقل دیا ہے، جب عقل ہی نہ رہے تو پھر اور انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. تو اس لیے ہمیشہ منشیات سے، شراب سے، ہر نشہ آور چیز سے بچا کریں، کیونکہ یہ گناہوں کی ماں ہے اور اس ایک گناہ کے لیے بندے کو کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ شراب پیے گا تو کسی عیاشی کے لیے پیے گا، جب شراب پیے گا تو لازمی اس کے لیے پھر کھانے پینے کا سامان بھی تو ہوگا، پھر اس کے لیے گناہ ہوگا، زنا ہوگا،
عیاشی ہوگی، پھر اتنی دولت حاصل کرنے کے لیے یا رشوت کا سہارا لے گا یا ڈاکہ مارے گا یا قتل کرے گا یا چوری کرے گا یا حرام کھائے گا، حلال کے پیسے کب تک ساتھ دیں گے؟ تو اس لیے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو حرام فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے اس میں حکمتیں ہیں، ورنہ اللہ کی تو ساری مخلوق ہے۔ اگر اللہ نے بکری پیدا کی ہے تو خنزیر بھی تو پیدا کیا ہے، اس کا خالق بھی تو اللہ ہے، لیکن ایک کو حلال کیا اور ایک کو حرام کیا تو اس میں حکمتیں ہیں۔ آج وہ قومیں جن کے نزدیک خنزیر کا گوشت جو ہے بڑا لذیذ اور بڑا مرغوب ہوتا ہے، آج وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ خنزیر کے کھانے سے انسان کی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ خنزیر کے کھانے سے انسان میں ایسی ایسی بیماریاں، حتیٰ کہ کینسر اور ایڈز جیسی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے لا شک بھی ذالک اس کی حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں انگور حلال ہے لیکن انگور کی شراب حرام ہے کہ وہ نشہ دیتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر حال میں بچنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جیسے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی احتیاط کریں کہ جہاں دولت نہ بھٹکا سکے، جہاں کوئی داؤ نہ چل سکے، وہاں عورت اللہ والوں کو بھی بھٹکا دے۔ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے راہب عورت کی وجہ سے بھٹک گئے اور جہنمی بن گئے۔ تو اس سے بھی آدمی کو بے حد احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ کی عصمت سے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام، بی بی حوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو بائیں پسلی کی طرف ہی تو دل ہوتا ہے نا انسان کا، تو اسی جانب سے یہ مخلوق پیدا کی گئی ہے، تو اس کا دل کا میلان لازم اس کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ تو اس لیے بھی آدمی کو احتیاط جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ عورت ایسی چیز ہے کہ یغلبہن اللئیم و یغلبن الکریم، کمینہ تو اس پہ سوار ہو جاتا ہے اور اس کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھتا ہے، ذرا بات کی اور اس نے پھینٹی لگائی، اور شریف آدمی کے اوپر یہ سوار ہوتی ہیں، اس کو بغیر لگام کے چلاتی رہتی ہیں۔ اور نے کہا اس کی نیچر ہے، اس کی فطرت ہے کہ کمینہ اس میں غالب آ جاتا ہے، شریف پر یہ غالب آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی اب ہم کمینہ تو نہیں بن سکتے، رہیں گے تو ہم شریف ہی۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا المواقع التہم، اگر کسی گلی میں تمہیں تہمت لگتی ہو تو اس گلی کو چھوڑ دو۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورتوں سے خلوت کرنا، عورتوں سے بات کرنا جو ہے وہ بھی شریعت میں منع ہے۔ غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا، سفر کرنا حرام ہے۔
اور اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی دروازے پہ آ کے بات کرے تو اس کو نرم لہجے میں مسکرا کے جواب نہ دیا کریں. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. سخت جھڑک سے جواب دیا کرو. کیا بات ہے جی؟ نہیں ہے جی وہ گھر میں، بعد میں آئیں. اگر آپ نے تھوڑا سا میٹھی بات کی، سر کہاں سے آئے ہیں، کوئی بات نہیں آپ اندر آئیں، ذرا بیٹھے، آ جاتے ہیں میرے خامد بھی، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہنسی تو پھنسی. تو اس لیے حکم ہے کہ سخت بات کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا. اور جس کے دل میں بیماری ہوگی، جو گنہگار ہوگا، اس کی باتوں سے کہے گا ہاں بھائی بات ہو سکتی ہے، کام بن سکتا ہے. اور اگر وہ جھڑک دے گی پھر کیا بات کرے گا؟ کہے گا بھائی یہ تو بڑی کوئی سخت عورت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے فتنے ہیں. شراب ہے، اسی طرح جوا ہے، اسی طرح یعنی سود ہے. یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جوا کھیلنے والے جوا کھیلتے کھیلتے اپنی بیویاں ہار گئے، بیوی جوئے میں لگا دی، ہار گیا، دوسرا لے کے چلا گیا. تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو جو حرام کیا ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ فجتنبوا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، ہٹ جاؤ، پھر فلاح پاؤ گے. اگر ان میں الجھ گئے تو پھر تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ. اب اسی طرح اس روایت اور مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے. وقد رواه ابو بکر بن ابی الدنیا فی کتابہ ذم المسکر عن محمد بن عبد اللہ بن بزی عن الفضیل بن سلمان النویری عن عمر بن سعید عن الزہری به مرفوعا والموقوف اصح واللہ اعلم وله شاہد فی الصحیحین. اس واقعے کی تائید کرنے کے لیے صحیحین میں بھی حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. کہ زانی زنا نہیں کرتا، جب زنا میں ہوتا ہے تو گویا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر ایمان ہوتا تو زنا نہ کرتا. معنی یہ ہے کہ گویا اس نے ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا ہے. اسی طرح فرمایا ولا یسرق صرف سرقۃ حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. اچھا بعض علماء تو کہتے ہیں کہ چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے گویا ایمان نکل جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان تو نہیں نکل جاتا، لیکن یہ مومن کا کام نہیں ہے. اگر وہ ایمان پہ صحیح معنی میں عامل ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا. کہ بعض اوقات ان چھوٹی گناہوں سے بھی آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایک جنگ میں حضور کے سامنے صحابہ نے کہا کہ بخن بخن فلاں آدمی کے لیے بھئی واہ واہ شاباش ہے. کہا یا رسول اللہ اتنی بے جگری سے لڑا ہے نا وہ کافروں سے، اتنی بہادری سے اس نے تلوار چلائی ہے، کئی دشمنوں کی صفیں الٹ ڈالی ہیں اور خود بھی شہید ہو گیا ہے. واہ 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 بھائی اس کے لیے جنت تو ریزرو ہو گئی. حضرت فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اور پھر میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر جہنم کی آگ جل رہی ہے. صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ. انہوں نے کہا ہاں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چوری کی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی عذاب مسلط کی. تو اس لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یعنی شہادت جیسا عظیم مرتبہ ہے، لیکن چوری تو معاف نہیں ہوتی. حقوق العباد ہے، حقوق العباد تو نیکیوں سے محفوظ نہیں، معاف نہیں ہوتا. اللہ کے حقوق تو معاف ہوتے ہیں، بندوں کا حق تو معاف نہیں ہوتا. وقال احمد بن حنبل حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن مكرمة عن ابن عباس قال لما حرمت الخمر قال ناس يا رسول الله
اصحابنا الذی ما الذین باتوا هم یسبونها فانزل اللہ عز وجل. اب جب اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ فوت ہو گئے وہ شراب پیتے تھے، ان کے اندر تو شراب تھا، اب ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالح کیے اور حرمت سے پہلے اگر انہوں نے شراب پی ہے تو اس پر ان کا کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہوگا. فلما حولت القبلة قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس فانزل الله ما قال الله لذي ايمانكم. حضور کی تمنا سے جب اللہ نے حکم دیا اپنے پیارے نبی کو، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اب بیت المقدس کے بجائے مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ پھیر لو. تو اب قبلہ جو ہے یہ قبلہ بن گیا. تو ایک تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارے لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقدس جو ہے، مسجد اقصی جو ہے، بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اول ہے. یہ بات غلط ہے. قبلہ اول بھی یہی کعبہ ہے، یاد رکھو. اس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے ملنے کے بعد مکی زندگی میں ہمیشہ نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کعبۃ اللہ سے بڑی محبت تھی، تو اس لیے حضور ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ جب میں نماز پڑھوں تو رخ تو میرا مسجد اقصی ہو لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے. اب جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب یہ بات تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو جہت ہی بدل گئی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق جو تھا زیادہ بڑھ گیا اور حضور بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے پھر جھکا لیتے، پھر اٹھاتے پھر جھکا لیتے، زبان سے نہیں کہتے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. تو اللہ نے قرآن قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے دیکھ لیا، تحقیق دیکھ لیا، تیرے چہرے کا اٹھنا جھکنا دیکھ لیا، اور جو تیرے دل میں تمنا ہے وہ بھی جان لی. اب ہم آپ کو وہ قبلہ دیتے ہیں جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے. قبلتن، اگر یہ پہلے قبلہ نہیں تھا تو اس کو قبلہ کہنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. مانا یہ ہے کہ اصل قبلہ یہی تھا. اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بھی یہی تھا اور پہلا قبلہ بھی یہی تھا. بعد میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھو، تو اب حضور پھر قبلہ اول کی طرف لوٹ آئے. تو یاد رکھیں کہ اصل قبلہ اول یہ ہے، اس کو اول اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ حضور نے نماز پڑھی ہے،
ایک بات یہ یاد رکھیں، اور دوسرا دیکھیں اللہ کا انعام اپنے بندوں پر. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ نہیں فرمایا شطر الکعبتی، یہ نہیں فرمایا کہ اب اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیرو. اگر اللہ یہ کہہ دیتے تو جن مسجدوں کا رخ کعبے میں نہ آتا ان کی نمازیں تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی. اللہ نے فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ پھیرو، اور مسجد الحرام سارا مکہ ہے، تو لہذا جب اس طرف رخ ہو گیا تو سب کی نمازیں ٹھیک ہو گئیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا اگر کعبہ تیرے سامنے ہے پھر تیرا رخ کعبے کے اندر ہو، اگر تم باہر کھڑے ہو تو پھر یہ مسجد کعبہ ہے، اور اگر اور ملک میں ہو تو یہ سارا مکہ تیرے لیے کعبہ. تو اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے. تو اس لیے جب کعبہ بدل گیا تو اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھی جو مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھتے رہے ان کو تو یہ کعبہ نصیب نہیں ہوا، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً قرآن اتارا اپنے نبی پہ. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ہرگز تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. وہ نمازیں بھی تم نے میرے حکم پہ پڑھی ہیں اور اب بھی میرے حکم پہ پڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ حکمت ہے، کبھی حکم دیا ادھر رخ کرو، پھر حکم دیا ادھر رخ کرو، پھر حکم دیا کہ ادھر رخ کرو. وجہ کیا تھی؟ تاکہ قیامت تک کوئی مشرک، کوئی بت پرست یہ نہ کہہ سکے مسلمان بھی پتھر کو پوجتے ہیں. اس لیے واضح ہو گیا مسلمان اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں. اگر پتھر نہ ہوتا تو پھر ہمیشہ ایک پتھر پہ کھڑے رہتے. اس لیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اللہ نے فرمایا کہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرو. تو مسلمانوں کو جہاں حکم ملا ہم پھر گئے، کیونکہ مسلمان بت پرست نہیں ہے، وہ خدا پرست ہوتا ہے. وقال الامام احمد بن داؤد مهرانی الدباغ قال حدثنا داؤد يعني النبي خيثم عن شارب بن حوشب بن اسماء بنت يزيد انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر ثم شرب الخمر لم يرضى الله 40 ليلة بعد ما كافرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال قلت یا رسول اللہ سماتی رکھے والے قال سدید اہل النار. اب جناب فرماتی ہیں روز ایک نیا تماشا بناتے ہیں. اس میں بھی اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے اللہ 40 راتوں کی اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے. اگر اسی نشے میں اسی شراب کی عادت میں مر گیا تو گویا کفر پہ مر گیا ہے. وَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر اس نے توبہ کی تو اللہ توبہ قبول فرما لیں گے. لیکن اگر اس نے پھر شراب پیا تو اللہ قیامت میں اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے. بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا جو پیپ اور لہو نکلے گا وہ اللہ پلائیں گے اس کو. وقال مسلم قال ما نزلت الذين امنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا اذا اتقوا وامنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي انت منهم. اس روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور نے فرمایا تم بھی ان لوگوں میں ہو جن کا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. وہاں کذا ابا مسلم الترمذی والنسائی من طریقہ. وقال عبداللہ بن الامام احمد قرأت على ابي حدثنا علي بن عاصم
قال حدثنا ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عبد الله بن مسعود قال قال اياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران الزجرا فانهما ميسر العجم، اور خبردار ان چیزوں سے بچا کرو، یہ جو نرد شیر ہے، شطرنج ہے اور لوبے ہیں، جوا ہے، ان چیزوں سے ہمیشہ بچو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں فلاح نصیب فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میری بہن کی اولاد بھی ہے، 3 بچے ہیں، لیکن اس کا شوہر ابھی بھی اس کو مارتا ہے، تو بہرحال محترم بات یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی تو آپ کی بہن کی بھی ہوگی، لیکن اولاد ہے، صبر کرو، اور اللہ کے ناموں میں سے ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ دونوں نام جو ہیں کثرت سے پڑھا کرو اور خاوند کی طرف دم کر دیا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے تاکہ آپ کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو۔ گزارش یہ ہے کہ اسی کو کہتے ہیں قرآن میں ناسخ منسوخ، اور نسخ اقسام ہیں۔ بعض اوقات ناسخ حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت باقی ہے، جیسے کہ اللہ نے پہلے تہجد کا حکم دیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، حکم ختم ہو گیا، ناسخ بعد میں آیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل۔ تو اب ناسخ موجود ہے، منسوخ بھی موجود ہے، لیکن منسوخ تلاوت نہیں ہے، منسوخ الحکم ہے۔ اور کبھی منسوخ یہ ہوتا ہے کہ منسوخ تلاوت ہے لیکن حکم باقی ہے، جیسے آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں ان کی سزا رجم ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے اور تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے مسجد اقصیٰ کا نقشہ پوچھا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ پہلا حکم جو ہے وہ تو ذکر نہیں ہے، منسوخ ہے، لیکن اس کا دلیل کیا ہے کہ اللہ خود حکم دے رہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کا معنی ہے کہ پہلے جو نمازیں پڑھی جا رہی وہ بھی تو اللہ کے حکم سے تھی، اب اللہ نے پھیرا، تو مسجد اقصیٰ کی دلیل تو اسی آیت میں موجود ہے نا کہ تحویل قبلہ کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے، اللہ نے دعا قبول کر دی، فرمایا اب ادھر سے منہ پھیرو اور ادھر کر لو، مانا ادھر بھی تو قبلہ اللہ کے حکم سے تھا نا۔ اور پھر وضاحت بھی کر دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ حضور نے مکی زندگی میں مسجد اقصیٰ کی طرف نماز منہ کے پڑھائی، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی، بعد میں یہ حکم آیا، اور اسی سے وہ مسجد القبلتین بھی آج موجود ہے جس میں صحابہ نماز مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھ رہے تھے، اور ایک آدمی گزرا، اس نے کہا بھائی کعبہ تبدیل ہو گیا، تو صاحب اسی وقت تبدیل ہو گئے، اس لیے اس کو قبلتین کہا جاتا۔ اس کا معنی ہے کہ پہلا قبلہ بھی تو اللہ کے حکم سے تھا، اور اسی لیے سوال کیا گیا کہ حضور جنہوں نے اس کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھی، پہلی نماز پڑھی ادھر، اللہ نے فرمایا کہاں نہیں، تمہاری وہ نمازیں ہرگز ضائع نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے تھیں۔ ایسے وہم ہوتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ والا حکم کہاں ہے قرآن میں، یہی قرآن میں تو ہے، کس سے اللہ پھیر رہے ہیں؟ بس اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔
میں مارکیٹ سے 20 لاکھ لینے ہیں، 12 لاکھ قرض ہے میرے اوپر، میرے علاوہ کسی بھی گھر والے کی میرے کاروبار میں رسائی نہیں، میرے مرنے کے بعد قرض اور دینے والی رقم کیسے ہوگی؟ آپ کا قرضہ ادا کرنا پڑے گا ہر حال میں، جن لوگوں کے پاس ہے ان سے لیا جائے گا اور جن کو دینا ہے دیا جائے گا، ورنہ پہلے آپ کی جائیداد فروخت کر کے قرضہ ادا کریں گے، پھر وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ کہتے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام جو ہیں ان کی ایک رائے ہے، لیکن سنیوں کے 4 امام جو ہیں ان کی 4 رائے ہیں۔ پہلے 12 امام سمجھاؤ تو صحیح ہیں کہاں؟ ہے تو بری مثال، لیکن شیعہ کو سمجھانے کے لیے مثال دینا جائز ہے۔ ایک آدمی نے کسی عالم تقریر کر رہا تھا، اس کو چٹ لکھا، اس نے کہا کہ جناب ہمارے جو انگریز ہیں، عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، آپ دیکھیں چم لمبے قد ہیں، گورے ہیں، اور ہمارے ان میں کوئی بھی کالا نہیں، اس لیے ان کو گورا کہا جاتا ہے۔ یہ کیا مسلمان ہیں، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی آدھا ہے، کوئی نیم گند رنگ ہے، یہ سارے رنگ ہی نہیں ملتے آپ لوگوں کو، یہ تو ہم لوگ ہیں کہ ہمارا ایک رنگ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی 1000 گدھا کھڑا کر دو، ان کا ایک ہی رنگ ہوگا، لیکن 4 گھوڑے کھڑے کرو تو ان میں فرق ہوگا۔ تو اعلیٰ نسل میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے یہ کوئی بات ہے کہ 12 اماموں میں 12 امام، تمہارا امام تو ابھی تک چھپا ہوا ہے، تمہیں کیسے پتہ لگا اس کی کیا رائے ہے؟ وہ تو امام ہے ہی غائب، تم تو غیبوبت کبریٰ کے زمانے سے گزر رہے ہو، اس لیے مصلی پہ ان کا امام کھڑا نہیں ہوتا، وہ مصلی خالی رہتا ہے، 7 مصلی بچھا کے نماز پڑھاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جگہ تو امام غائب کی ہے۔ تو جب امام غائب ہے تمہیں رائے کا پتہ کیسے چلا؟ بچوں والی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو، مثلا کتنے ملک ہیں جن میں خیر القرون کے دور کے آخری حصے سے لے کر آج تک فقہ حنفی ہے، یعنی جب خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، ان کے بعد بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، سارے حنفی تھے۔ اس کے بعد خلافت عثمانی کا دور آیا، سارے حنفی تھے۔ اس کے بعد آپ کے ملک میں دور مغلیہ آیا، سارے حنفی تھے۔ صلاح الدین ایوبی آیا، خلجی آیا، غوری آیا، سارے حنفی تھے۔ اسی طرح ماوراء نہر میں یعنی سمرقند، بخارا، تاشقند، تاجکستان، ازبکستان سب حنفی تھے، آج تک حنفی ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ علاقے ہیں جہاں امام شافعی کی فقہ ہے، جیسے مصر ہے وہاں امام شافعی۔ اچھا، اسی طرح کچھ علاقے ہیں جہاں امام مالک کی فقہ ہے، جیسے سوڈان ہے، افریقی ممالک ہیں وہاں فقہ مالکی ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ خطے ہیں جہاں حنبلی فقہ ہے، جیسے حجاز ہے، یہاں احمد بن حنبل کی فقہ ہے۔ تمہارے 12 اماموں کی فقہ کہاں کہاں نافذ رہی؟ وہ جگہ تو بتاؤ ہمیں، کسی ایک بستی کا نام لے لو کہ وہاں ہماری 12 اماموں کی فقہ تھی، اور ان 4 اماموں کی فقہ مدون موجود ہے کتابوں میں۔ فقہ حنفی دیکھنی ہے، ان کی ایک نہیں 10 کتابیں موجود ہیں، متون بھی ہیں، فتاوا بھی ہیں، نوادرات بھی ہیں، اصول بھی ہیں، اصول فقہ بھی ہے۔ شافعی کی دیکھیں موجود ہیں، حنبلیوں کی دیکھیں موجود ہیں، امام شافعی کی کتاب الام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حنفی مسلک میں قدوری ہے، ہدایہ اولین ہے، ہدایہ اخیرین ہے، فتح القدیر ہے، مسند امام اعظم ہے، کتاب الاثار ابی حنیفہ ہے، ابی یوسف ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتابیں ماشاءاللہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، المبدع ہے، المقنع ہے۔ اسی طرح فتاوی شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یعنی ہر چیز
چیز مدون ہے، محفوظ ہے. تمہارے بارے اماموں کی کون سی کتاب ہے جو محفوظ ہے؟ اس کا نام تو وہ یہ تو بس ملنگوں کا نعرہ ہے، پنجاب 12 کا صدقہ خیرات دو. بس یہ 12 امام تمہیں بھیک مانگنے کے لیے ملے ہیں. حالانکہ سید پر تو زکات ہی جائز نہیں ہے اور تم تو لے کے حرام کھاتے ہو. سید پر تو زکات حرام ہے. $70,000 کا موٹر سائیکل ادھار میں 85 پہ بیچتے وہ بھائی جائز ہے اللہ کے بندے، یعنی اس کے ریٹ دو ہیں، نقد یہ ہے، ادھار یہ ہے. اب جس نے لیا ادھار والا گویا کہ اس نے وہ چیز 85,000 میں لی ہے تو سود نہیں بنتا. سود ہوتا ہے کہ مجھے 75,000 دے دو میں تمہیں 85 دوں گا، تو یہ 10,000 کے وقت کے بدلے میں جو لے رہے ہو یہ سود ہے. وہ تو اب چیز ہے، اس کا ریٹ ہے. بھائی نقد لو یہ ہے، ادھار لو تو یہ ہے. شیعہ کے ساتھ رشتہ کرنا بالکل ناجائز ہے. وہاں رشتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو متا جائز ہے. پتہ نہیں رشتہ کیوں کرتے ہیں. میں عمرہ کرنے آیا ہوں، نماز میں اپنے ہوٹل میں پڑھتا ہوں 2 رکعت کثر نماز تو کثر پڑھو گے، لیکن ہوٹل میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو. یہ بھی عمرے میں لکھا ہوا تھا کہ نماز ہوٹل میں پڑھنا، یہ اللہ نے محروم کر دیا اپنے حرم سے. توبہ کرو، نماز حرم میں پڑھو. بار بار نہیں آ سکتے، ایک ہی دفعہ آ جاؤ. ظہر کو آؤ، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، چلے جاؤ. فجر کی نماز وہاں قریب کی مسجد میں پڑھو، ہوٹل میں نہیں. میں نے کل مغرب کے بعد پاکستان جانا ہے. نماز عصر کے بعد اگر کریں گے آپ کر لیں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں اور چلے جائیں. اس میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم پہ جگہ نہ ملے، سارے حرم میں جہاں جاؤ موقع ملے پڑھ لو. اذان مغرب کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت یہ مستحب ہے. کوئی پڑھے نہ پڑھے. نماز جنازہ میں بھی حنفی مسلک میں رفع یدین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں اور دور سے پڑھا جائے تو پہنچایا جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ عورتوں کی نماز گھر میں بالکل گھر میں افضل ہے، لیکن اگر وہ حرم میں آنا چاہے تو خامند منع نہیں کر سکتا. لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع بھی نہ کیا کرو. لیکن فرمایا بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر جو ہیں ان کے لیے افضل ہے. لیکن یہ مسئلے حضور کے زمانے کے، اب تو خامند کو بیوی سے پوچھنا ہوتا ہے کہ جناب اجازت ہے. یہ تو پرانے مسئلے ہیں مولویوں کے، اب کون مانتا ہے؟ اب تو خامند اجازت دیتا ہے، سر اجازت ہے. میڈل بھی کہہ سکتا ہے، وہ سر کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، سویٹ ہارٹ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، سویٹی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، ہنی کہنا چاہے تو. تم سے زیادہ میں نے انگریزی پڑھی ہوئی ہے، مجھے سبق نہ پڑھایا کرو. ہاں اگر ایک عورت کمزور ہے، دوسرے بچہ پیدا کرنے سے اس کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، وہ وقفہ کرنا چاہے 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے کوئی حد نہیں ہو جائے، بالکل ختم نہ کرائے. اس کی وجہ ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا بے تحاشا رو پڑا. اور میں نے کہا چپ کرو یار، کو بات تو کرو نا. اس نے کہا حضرت آپ نے ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا کہ عورت کو اپنی یوٹرس جو ہے وہ ریموو نہیں کرانی چاہیے. اگر بچے روکنے ہیں دوائی سے روک لے، انجیکشن سے روک لے، یا وہ جو ٹیوب ہوتی ہے جس کا بچہ دانی سے تعلق ہوتا ہے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں مائنر سا آپریشن کر کے، لیکن اس کو نکال لانی چاہیے.
کہنے کا میرے چونکہ 4 بچے ہو گئے تھے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، میں نے بیوی کی وہ رحمی نکلوا دی کہ اب ہمیں بچوں کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا مکی صاحب ایکسیڈنٹ ہوا، 4 بچے مارے گئے، اب بیوی کے پاس رحم ہے ہی نہیں. میں نے کہا اب بھی شریعت اجازت دیتی ہے دوسری شادی کر لو، اگر تو میری بات مانتے تو آج یہ مصیبت نہ دیکھتے. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے بیوی کو فارغ کر، حادثہ ہو گیا خدا نہ خاصا، تو بیوی تو کسی کو بیچاری کیا کرے، اب تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. میں پاکستان سے آیا، احرام باندھ گیا، تھکاوٹ ہو گئی، میں ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی، غلطی سے دوسرا کپڑا پہن لیا، 3-4 منٹ کے بعد بتایا، پھر 3-4 منٹ کے بعد فوراً احرام باندھ لیا. کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں. 3 دن کے بعد دوسرا عمرہ کیا، بغیر سر مڈائے احرام کھول دیا، اس کی دم پڑ گئی. سر بھی مڈاؤ، 100 دفعہ عمرہ کرو، سر مڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں. مکروہ اوقات میں واجب الطواف نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں. لیکن یہاں حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت گنجائش ہے. اگر کسی نے پڑھ لیا ان چیزوں پہ لڑائی نہ کرو. دشمن ہنس رہا ہے، ہم نے اللہ کی رحمت کو زحمت بنا دیا ہے. دشمن کہتا ہے مولویوں کی تو 1400 سال سے آج تک نماز پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکے، اور کس کام پہ اکٹھے ہوں گے. حالانکہ یہ کوئی جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں، اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، اور اس میں اللہ کی رحمت ہے. اب ایک آدمی جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، گاڑی باہر کھڑی، چلو پڑھ لے السلام علیکم چلا جائے. اللہ نے تو گنجائش رکھی ہے نا کہ ایک امام کا قول تو ہمیں مل رہا ہے. اگر یہ لوگ یہاں رہتے ہیں، اگر انہوں نے حج کر لیا بغیر داخل، حج اللہ کے ہاں تو قبول ہوگا، لیکن قانون نہ توڑا کرو. اگر حج تمتع کا ارادہ کرے بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے تو پھر اس کا حج تمتع تو نہیں ہوگا. تمتع تو تب ہوگا کہ میقات کا عمرہ کرے، احرام کھول دے، پھر حج کا احرام باندھے. خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے گا، وہ کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے. اس کے لیے بخشش بھی مانگی جائے گی، دعا بھی مانگی جائے گی. موجودہ دور میں جو تبلیغی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میرے خیال کی کوئی ضرورت نہیں. آپ ان کے ساتھ 3 دن یا 7 دن یا 10 دن لگا لیں اور دیکھ لیں. برا کام کرتے ہیں چھوڑ دیں، اچھا کرتے ہیں تو لگے رہو. میری رائے کیا پوچھتے ہو؟ خود چل کے دیکھو. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں لغوی ہے، یعنی ہاتھ دھو لے، کلی کر دے تاکہ منہ کے اندر اس کی چکناہٹ باقی نہ رہے. ہم 8 یا 9 دن کے لیے مکہ میں ہیں اور اتنے دن مدینے میں نماز قصر پڑھیں گے، کیونکہ ایک جگہ تو آپ 15 دن نہیں ہیں نا. کہتے جی کہ جنت میں مردوں کو تو ملیں گی حوریں، تو لڑکیوں کو جو بغیر شادی کے مر گئی ان کو کیا ملے گا؟ یہ کوئی مسئلہ مشکل تو نہیں ہے، ایسے مشکل بنا دیا گیا ہے. آپ کی جو وزیر اعظم تھی نا، عورت تھی نا بے نظیر، اس نے ایک دفعہ مجھ سے ٹیلی فون پہ یہ مسئلہ پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے مولویوں سے پوچھا ہے، میرا اطمینان نہیں ہوتا، تو میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ محسوس بھی کریں گے. میں نے کہا نہیں محسوس کیا، آپ میری بیٹی ہیں، میں کیا محسوس کروں گا؟ اور پھر دین کی بات پوچھ رہی ہے، اس میں محسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں جو دلیل سے ہو.
میں نے کہا جی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں جی قرآن پہلے تو نہیں پڑھا تھا، اب میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا اس میں آیت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جس چیز کی خواہش کرو گے ملے گی، جو مانگو گے ملے گی۔ وہ عورتیں خاوند مانگیں گی ان کو مل جائیں گی، نہیں مانگیں گی تو نہیں ملیں گی، وہ تو جو خواہش کریں گی ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا یہ بات ہے، ایک ہے کہ بھئی خواہش ہی نہ ہو، مثلا اس کی مثال سنیں کہ جنت میں درجات ہوں گے، بہت سب سے اعلیٰ درجہ پیغمبروں کا ہوگا اور ان سے بھی اعلیٰ درجہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اچھا پھر صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء اللہ کا، شہداء کا، مومنین کا درجے ہوں گے نا جی۔ اب جو نیچے والے درجے میں ہے وہ تمنا کرے کہ مجھے اونچے درجے میں بھیجو، تو اللہ کا فرمان ہے کہ جو مانگے گا دوں گا۔ تو اگر اس نے مانگا اور اللہ نے دے دیا پھر اونچے نیچے کا تو فرق ہی نہ رہا، نیچے والا تو اوپر چلا گیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا سُرًّا، کہ ہم قیامت والے دن مومنوں کے دل سے وہ حقد اور حسد اور غل اور کینہ اور بغض جو ہے وہ نکال دیں گے، صاف کر دیں گے۔ کسی کے دل میں جب حسد ہوگا ہی نہیں، نہ نیچے والا اوپر کی مانگے گا نہ اوپر والا نیچے کی حکایت کرے گا۔ یہ تو دنیا میں حسد ہے نا، او اس کا مقام اونچا میرا نیچا، اس کی گاڑی اچھی میری خراب، وہاں تو حسد ہوگا نہیں تو یہ تمنا کیوں ہو؟ اسی لیے وہاں اللہ جن کو بھیجیں گے وہ پاک ہوں گے، وہ صاف ہوں گے، وہ ابرار ہوں گے، وہ اخیار ہوں گے۔ اس لیے ان کے دلوں میں نہ شہوت ہوگی نہ اس قسم کی خواہشات ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی عورت تمنا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ اس کی شادی ہوگی۔ اب دیکھیں نا حضور پاک کی شادی جنت میں ہوگی نہیں ہوگی؟ حضور پاک نے بی بی خدیجہ جب فوت ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ تمہیں تمہاری سوکنیں جنت میں ملیں گی تو میرا سلام کہنا۔ تو بی بی خدیجہ حیران ہو گئی، اس نے کہا حتی تزوجت قبلی یا رسول اللہ، مجھ سے بھی پہلے آپ نے کوئی شادی کی ہوئی تھی؟ حضرت نہیں کی ہوئی تھی، قیامت میں ہوگی شادی۔ ایک تو میری شادی ہوگی بی بی آسیہ فرعون کی بیوی سے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے شادی ہوگی، جنت میں ہوگی۔ تو بی بی نے فرمایا بالرفاہ والبنین، حضور آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو وہاں بھی اولاد نصیب فرمائے۔ تو بی بی نے بھی دعا دے دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی شادی ہوگی، تو معنی یہ ہے کہ جنت میں وہ لڑکیاں جو کنواری چلی گئی ان کے ساتھ شادی ہوگی، تو اگر وہ چاہیں گی ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اس کو فکر کیا پڑ گیا۔ اگر عورت ہو اس کو تو فکر ہوتا ہے، اگر مرد ہے تو تم فکر نہ کرو، تمہارے گلے میں جو ابھی فٹ ہے نا انشاءاللہ قیامت میں بھی یہی فٹ رہے گی۔ صحابہ کا ایمان بالکل معیار حق ہے، تو قرآن ہے آمنوا کما آمن الناس۔ تکافل اگر اسلامی بینک کا ہے تو صحیح ہے، دوسرا ہے تو غلط ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی عورت کو ٹیومر ہے یوٹرس میں تو اس کو وہی آیت میں نے کل بھی بتائی تھی نا، ایک دفعہ لکھ لیا کرو نا، اب میں روز تو نہیں بتا۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ والنجم کی آخری آیت ہے، اول آخر درویش شریف پڑھو اور اس کو 1001 دفعہ پڑھ کے کسی ویزلین پہ، زیتون کے تیل پہ، پانی پہ، ہر چیز پہ دم کر دیں اور اسی جگہ وہ لگایا کریں، انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ بہرحال ایک عورت نے عادت سے ایک دن پہلے پاک ہو گئی
پھر ایک دن ایک رات گزر گیا، اسی دوران اس نے گزرنے کے بعد عمرہ کیا، پھر بعد میں کچھ رنگ دیکھا، انشاءاللہ اس کا عمرہ ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 4 5 10 ریال خیرات کر لیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں آنے کے بعد موسم بدل جاتا ہے، پھر عورت محنت کرتی ہے، طواف کرتی ہے، صفا دوڑتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی معمولی سا داغ لگ جاتا ہے۔ محمد اکرم بولتے تھے فدیہ دینا ہے، میں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ حرام مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا بھائی آپ نے کیا لکھا ہے۔ جب سوال ہی سمجھ نہ آئے تو میں جواب کیا دے سکتا ہوں؟ اس کو وضاحت سے پوچھیں کہ آپ نے کیا پوچھا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا۔ واللہ عالم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية فقيرك بفنائك عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك أسألك العفو والعافية أسألك العفو والعافية اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأخواننا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وهم حوزة الدين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والے اور دین کے تمام اداروں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب أمر من يقربنا إلى حبك وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم